لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأعوال المقتحمين. يا أكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک جو آخری عشرہ اور اس میں آج جمعۃ الوداع ہے، اپنی عظمت اور فضیلت کے لحاظ سے آج بڑا عظیم دن ہے، لیکن اہل ایمان مومنین آج جہاں خوش ہیں وہاں ساتھ ہی ساتھ افسردہ اور پریشان بھی ہیں، کیونکہ جمعۃ الوداع یہ اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ رب العزت کا عظمتوں، برکتوں، رحمتوں اور شانوں والا مہینہ رمضان المبارک وہ ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے۔ یقیناً اس جدائی پہ اہل ایمان کو پریشانی ہے، افسردگی ہے، کیونکہ وہ رحمتیں اور برکتیں جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں وہ سال کے اور دنوں میں انسان کو میسر نہیں آ سکتی۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ کریم رمضان المبارک میں جو کچھ ہم نے پڑھا نماز تراویح کی صورت میں، تلاوت قرآن مجید کی صورت میں، درود شریف، ذکر اذکار اور ساتھ روزے رکھنے کی توفیق میسر آئی، اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے، اور جو لمحات باقی ہیں آپ اور میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ان کی برکات سے مستفید فرمائے۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے اور اس میں شب قدر بھی ہے، اس وجہ سے
کی عظمت اور فضیلت دو چاند ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں بڑا گہرا تعلق بھی ہے۔ آج چونکہ بہت سے موضوعات ہیں، صدقہ فطر بھی ہے، شب قدر بھی ہے، عید کی مناسبت سے بھی کچھ عرض کرنا ہے، تو اس لیے انتہائی اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب جو کتاب ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، مینارہ نور ہے، مشعل راہ ہے، جس نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی عظمتوں کو پہچاننے کی کوشش کی، قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑا، اللہ رب العزت نے اس کو دین و دنیا کی سرفرازیاں عطا فرمائی۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ رب تعالیٰ نے صرف قرآن پاک کو نازل ہی نہیں فرمایا، بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمے پہ لے لیا۔ پہلی آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، وہ بھی اللہ پاک نے نازل فرمائی، لیکن وہ آج اپنی اصلی حالت میں کہیں نظر نہیں آتی، اور ان میں تحریف ہو گئی، رد و بدل ہو گئی، یا تو ان کا نشان ہی نہیں ملتا، یا تحریف والے نسخے، تبدیلی والے نسخے وہ پائے جاتے ہیں جن میں ایک دوسرے کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے ایک ایسا معجزہ قرآن پاک کی صورت میں عطا فرمایا کہ دنیا کے آپ کسی کونے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، اور دور دراز کسی دیہات میں چلے جائیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو قرآن پاک ایک ہی ملے گا۔ جرمنی کی ایک یونیورسٹی نے 26,000 نسخے پوری دنیا سے اکٹھے کرائے، صرف اس بات کے لیے کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ مسلمان یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف نہیں ہو سکتی، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا واقعی ممکن ہے۔ 26,000 نسخوں پہ انہوں نے ریسرچ کرائی، اور اس کے بعد اس انگریز یونیورسٹی نے، انگریزوں کے زیر انتظام چلنے والی یونیورسٹی نے سرٹیفکیٹ جاری کیا، کہا دنیا کے اندر اگر کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی تحریف نہیں، کوئی رد و بدل نہیں، تو وہ ایک کتاب قرآن مجید ہے۔ کیوں ایسا نہ ہوتا، جبکہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ رب العزت نے لے رکھا۔ تورات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، زبور کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ایک کے بعد دوسری کتاب نے آنا تھا، اور ایک رسول کے بعد دوسرے رسول نے تشریف لانا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، تو اس لیے رب تعالیٰ نے آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی تمام کتابوں کی خاتم بنا کر بھیجا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اور قرآن
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ اے محبوب یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، پہلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد رب تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ اس لیے فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب قیامت تک کے لیے قرآن پاک نے ہی رہنا ہے، کوئی اور آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اب قرآن کی بات ہوگی تو قیامت ہوگی، میدان محشر سجے گا، کوئی اور آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، اور اس میں ایک محبت کا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ جہاں قرآن پاک کو منشور حیات بنانا چاہتے تھے، دستور حیات بنانا چاہتے تھے، مکمل ضابطہ حیات کے طور پر نازل فرمانا چاہتے تھے، وہاں ساتھ ہی ساتھ رب تعالیٰ یہ بھی چاہتے تھے کہ اس میں میرے محبوب کی ادائیں بھی محفوظ ہو جائیں۔ فرمایا پیارے جس طرح آپ کی ادا بدلتی چلی جائے گی اسی طرح قرآن کی صدا بدلتی چلی جائے گی، جس طرح آپ کی عادت بدلتی چلی جائے گی اسی طرح قرآن کی عید نازل ہوتی چلی جائے گی۔ آپ قرآن مجید دیکھیں، میرے آقا کے تذکار سے بڑا ہے، کہیں میرے آقا کے کردار کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہیں حضور کی سرداری کے تذکرے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، کہیں حضور کے چہرے کو 14ویں کے چاند جیسا کہا جا رہا ہے، تاہا کہیں ارشاد فرمایا سرکار نے چادر لی، رب نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، یا ایھا المزمل، پھر اور موٹی چادر لی، رب نے اس کا تذکرہ قرآن میں یا ایھا المدثر کے ساتھ کیا، رب تعالیٰ نے کہیں سرکار کے رخ والضحیٰ کا تذکرہ کیا، کہیں زلف واللیل کا تذکرہ کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں، جہاں جہاں آپ کو سرکار کی آدھا نظر آئے گی، ساتھ ہی ساتھ قرآن کی عید اترتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ چاہتے یہ تھے کہ قیامت تک کے لیے میرے محبوب کی اداؤں کو محفوظ کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک غزوہ میں کنکریوں کی مٹھی اٹھا کر ماری، رب تعالیٰ نے اس ادا کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر بیان کیا، فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ دوستان ذی وقار حضور علیہ السلام کی عمر کی قسمیں کھائی، لامروں کا کہیں سرکار کی گفتار کی قسمیں کھائی، وکیل ہی کہیں سرکار کے کردار کی قسمیں کھائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کلام الہی میں، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تو ایسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس وجہ سے فرمایا کہ چونکہ قرآن میں مصطفیٰ کریم کی اداؤں کے تذکرے ہیں، اس لیے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے محبوب کی ادائیں قیامت تک کے لیے محفوظ رہیں۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ پھر آپ انداز قرآن دیکھیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا، یہ حرف ازرو مشبہ بالفعل میں سے ہے، شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ پاک کے کلام میں شک نہیں تو پھر تاکید کے معنوں میں آتا ہے، زور دینے کے معنوں میں آتا ہے، پھر نحنوں کی ضمیر ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات واحد ذات ہے، یکتا ہے، واجب الوجود ہے، لا شریک ہے،
لیکن وہ فرما رہا ہے نحن ہم نے نازل کیا. نزلنا میں بھی جمع متکلم کی ضمیر ہے, ہم نے نازل کیا. کہتے ہیں جمع کے دو محل ہوتے ہیں, یا تو یہ کہ افراد کثیر ہوں پھر جمع کثیرہ بولا جاتا ہے, یا پھر یہ کہ فرد تو واحد ہو لیکن وہ اپنی عظمت و شان کا اظہار کرنا چاہتا ہو. جیسا کہ پنجابی میں بھی ہم کہتے رہتے ہیں جہاں عاجزی مقصود ہو تو بندہ کہتا ہے اس فقیر نے یا میں نے یہ کام کیا, لیکن جہاں تھوڑا سا آگے والے کو زور دے کر بتانا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے. یہ ایک انداز ہے. رب تعالیٰ نے بھی یہاں قرآن مجید فرقان حمید کے جہاں نزول کی بات کی, اور صرف اس ایک مقام پر نہیں اور بھی کئی جگہوں پر قرآن پاک کا تذکرہ رب تعالیٰ نے جہاں کیا فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, وہاں بھی یہی ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات کے اندر, عظمتوں والی رات کے اندر نازل کیا. تو پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ نے اس انداز سے بھی کائنات والوں کو یہ بتایا کہ یہ عام کتاب نہیں, یہ بڑی خاص کتاب ہے, اور اس کو نازل کرنے والی ہستی کوئی اور نہیں, یہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے. تو اس لیے قرآن کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی, رد و بدل نہیں ہو سکتی, دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے, فرما روا آئے, لیکن ان کی سلطنتیں زیر و زبر ہو گئی, لیکن آج تک کوئی قرآن کی زیر کو زبر نہیں کر سکتا. یہ قرآن کی عظمت ہے, یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے, یہ اس کی صداقت کے اوپر بین دلیل ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, پھر ایک اور بڑی اہم چیز, رب تعالیٰ نے جب 10 سورتیں قرآن کی مکمل ہوئیں تو کفار مکہ کو یہ چیلنج دیا کل فاتو بعشر سور مثلی مفتریات, کہ اگر تمہارے اندر دم ہے تو محبوب آپ ان کو فرمائیں کہ لے آؤ ان کے مقابلے میں 10 سورتیں. 10 سورتیں قابل آ سکتے تھے, لیکن رب تعالیٰ نے پھر اس چیلنج کے اندر مزید ریلیکسیشن دی اور ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر قرآن نازل کیا ہے, اپنے عبد خاص پر نازل کیا ہے, اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو پھر تم اس کے مقابلے میں ایک صورت ہی بنا کر لاؤ. آج سائنس کا دور ہے, آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, نہ اس دور کے کافروں کو یہ جرأت اور ہمت ہوئی کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت لا سکے, اور صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن کا چیلنج آج بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کے دور میں کسی کافر کو یہ جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر سکے. تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ تیرے آگے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. قرآن ایسی ابدی صداقت ہے, یہ ایسی یونیورسل ٹروتھ ہے, یہ عالمگیر سچائی ہے. دنیا کے اندر آج آپ دیکھیں عالم کفر ہمیں ہر معاملے میں رگیدنے کی کوشش کر رہا ہے, ہمیں خراب کر رہا ہے, ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں, لیکن کبھی آپ نے سنا کہ عالم کفر میں کسی کو یہ جرأت ہوئی ہو کہ وہ قرآن پاک کے اوپر کو اعتراض کر سکے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو صداقتیں بیان ہوئی کہ ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا, قرآن نے جو کہا پھر ویسا ہی ہو کر رہا. آج تک قرآن کی بیان کردہ کسی ایک چیز کو عالم کفر یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن نے یہ کہا تھا مگر یہ تو ثابت نہیں ہوا. بات سائنس کی لوگ کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کی کرتے ہیں, لیکن میں پورے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بات کی سائنس اب تصدیق نہ بھی کرے, اس میں قرآن کے اندر کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ابھی سائنس جو ہے وہ اس سطح پہ نہیں پہنچی جہاں قرآن پہنچ چکا ہے. قرآن نے 14 صدیاں قبل جو حقائق بیان کیے, آج کے اس جدید سائنسی دور کے اندر بھی ان سب کی تصدیق ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے عجیب بات ہے, پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ہم بھی کتنے عجیب مسلمان ہیں کہ جو بات انگریز کی طرف سے ثابت ہو کر آ جائے ہم اس کو تو پھر بڑا مانتے ہیں, پھر اس میں بڑا یقین کر لیتے ہیں, لیکن جو 14 صدیاں قبل اللہ رب العزت نے اپنے سچے اور سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
اوپر بھی اسی طرح کا یقین کریں۔ حالانکہ ہمیں شروع میں کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دنیا کے باقی مذاہب کی تعلیمات آپ پڑھیں، یہودیت کو پڑھیں، عیسائیت کو پڑھیں، ہندو مت کو پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے باقی مذاہب کو آپ نہ پڑھیں، ان کو اسٹڈی نہ کریں، ان کے اندر آپ زیادہ نہ جائیں، بس اسی کے اوپر قائم رہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، لیکن قرآن کہتا ہے ہر چیز کو پڑھو، اپنی آنکھیں کھولو۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، کیا تم اس میں فکر نہیں کرتے؟ قرآن جگہ جگہ پہ یہ ارشاد فرما رہا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ کیا مطلب ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ دین اسلام کو قبول صرف آنکھیں بند کر کے نہ کریں، بلکہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں، کریں غور و فکر، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اور پھر آپ دیکھیں کیا قرآن جو بیان کرتا ہے وہ حق ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان چکروں میں پڑ گئے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو جن ذرائع سے ہمیں سمجھنا چاہیے تھا اور جس عقیدت محبت سے سرشار ہو کر ہمیں قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا، ہم وہ نہیں کر رہے۔ ورنہ یہ تو کوئی دن دیکھنے ہی ہمیں نہ پڑتے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو صرف وظیفے کی کتاب ہو، جو صرف ثواب کی خاطر پڑھی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، انہوں نے قرآن پاک کو سب سے پہلے پڑھا، سمجھا اور پھر اس کے اوپر عمل کیا۔ پھر ثواب کی خاطر پڑھنا یہ بھی درست ہے، وظیفے کے طور پر اس کو پڑھنا یہ بھی درست ہے، اس سے شفا اور برکت لینا یہ بھی ٹھیک ہے، انکار ہم کسی چیز کا نہیں کرتے۔ لیکن جس مقصد کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تھا، ہدی للمتقین، ہدی للناس، یہ تو کتاب ہدایت ہے، بھائی اس سے رہنمائی لو۔ ہدایت کا مطلب یہی ہے، اس سے رہنمائی لو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو موبائل ملتا ہے، اس کے ڈبے میں ایک چھوٹی سی بک ملتی ہے، ایک چھوٹی سی کتابچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جی یہ جس کمپنی نے بنایا ہے وہ کمپنی بہتر سمجھتی ہے اس کو چلانا کیسے ہے، اس کو کتنی دیر چارجنگ کرنی ہے، اس کے اندر کیا کیا معاملات ہیں، کس طرح۔ اگر آپ کمپنی کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کو چلائیں گے تو یہ زیادہ بہتر چلے گا، زیادہ لمبا عرصہ چلے گا، اور یہ کمپنی بہتر جانتی ہے، اس لیے اس نے چونکہ بنایا ہے ساتھ ہدایات دے دی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں کس نے بنایا؟ ہمیں کس نے بنایا؟ ہمیں اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اس نے بنا کر شودرے بے محاج کی طرح ہمیں ایسے چھوڑ نہیں دیا، ساتھ قرآن پاک بھی نازل فرمایا اور فرمایا کہ اب تم نے زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ اگر قرآن کے مطابق تم اپنی زندگیاں گزارو گے تو تمہاری زندگیوں میں حسن پیدا ہوگا، تمہاری زندگیوں میں نکھار پیدا ہوگا، تمہیں دنیا کی کامیابیاں بھی ملے گی، تمہیں آخرت کی کامیابیاں بھی ملے گی۔ لیکن ہم بھی کتنے عجیب ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں نسخہ لکھ کر دیتا ہے، ساتھ کہہ دیتا ہے کہ یہ آپ نے چائے نہیں پینی، یہ آپ نے فلاں چیز کا استعمال نہیں کرنا، جی کھٹی میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، آپ کا گلا کب ٹھیک ہوگا۔ ہم رک جاتے ہیں 10 دن، لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ بوتل پی لیں، یہ فلاں کام نہیں، جی ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ایک ڈاکٹر کے منع کرنے پہ تو ہم رک جاتے ہیں اور اپنی خواہش نفس پہ بھی قابو پا لیتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہمیں بڑی مرغوب ہیں اور بڑی لذیذ ہیں ان سے رک جاتے ہیں۔ لیکن جن چیزوں سے ہمارا خالق اور مالک ہمیں روکتا ہے، کیا کبھی ہم بھی رکے، کبھی ان کی طرف بھی غور کیا؟ اور کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو مجبور ہو کر جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں جو کہتے چلے جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے لالچ میں ان کی ہر بات کو مانتے چلے جاتے ہیں، اپنے صحت کے لالچ میں اپنی ہر بات کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں مجھے ایک اور بات بنی یاد آ رہی ہے، کسی دوست نے کہا تھا انسان بھی کتنا عجیب ہے، پہلے ساری زندگی پیسہ کمانے کے لیے اپنی صحت برباد کرتا ہے، اور پھر وہ انسان اپنی اسی صحت کے لیے اسی پیسے کو بہا دیتا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، سچ تو یہی ہے، یہ زمانے کا ایک بہت بڑا سچ ہے کہ ہم دنیا کمانے کی خاطر اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، اور پھر اپنی اسی صحت کے لیے، اپنے انہی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر اس پیسے کو بہا دیتے ہیں۔ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم پہلے ہی اللہ رب العزت کے دیے ہوئے نصب
نصب و نعیم کے مطابق زندگی گزاریں، جو اس نے ہمیں چارٹر آف ایمان دیا ہے کہ ہمیں ایسی زندگی رب تعالیٰ کو پسند نہیں جو خواہش نفس کے مطابق ہو، انسان کا جو جی چاہے انسان کرتا چلا جائے، نہیں، انسان کی آزادی رب تعالیٰ نے لمیٹڈ رکھی ہے، یہ محدود ہے، انسان کی آزادی لامحدود نہیں ہے، پوچھ گچھ ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، ہمیں زندگی دی گئی ہے، سانسیں دی گئی ہیں، نعمتیں دی گئی ہیں، ساتھ فرمایا بھی گیا بعض پرس ہوگی، پوچھا جائے گا مال کیسے کمایا، خرچ کہاں پر کیا، یہ جوانی ملی اس کو کیسے گزارا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ ہماری بھول ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، قرآن کہتا ہے کہ کیا تمہیں یوں ہی عبث پیدا کیا گیا، بیکار پیدا کیا گیا؟ نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں پیدا کیا گیا تو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ قرآن نے بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے، رب کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور بندگی سے مراد صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، ہر وہ کام جو آپ رب کی رضا کے لیے کریں اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں، آپ کا وہ کام بندگی بن جائے گا، چاہے وہ آپ کا سونا ہو، چاہے وہ آپ کا کھانا ہو، چاہے وہ آپ کی زندگی کے معاملات ہوں، ہر چیز جو ہے وہ آپ کی نیکی اور عبادت بن سکتی ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ نے پانی کا گلاس پینا ہے تو ایسے ہی نہ پیئیں، آپ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بیٹھ کر پی لیں، 3 سانسوں میں پی لیں اور پی کر الحمدللہ کہہ دیں تو آپ کا اپنی یہ پیاس بجھانا یہ بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے۔ اگر اس انداز میں ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ ہماری تو خوش نصیبی ہے حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ عبادت بن سکتا ہے۔ تو دوستان ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہے، یہ ہمیں ہدایت کی طرف جو ہے وہ بلاتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج آپ اور میں ہر بندہ بیماریوں کا شکار ہے، بے بڑکتی کا شکار ہے۔ قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل نہیں کیا مگر شفا اور رحمت بنا کر، شفا بھی اسی میں رکھ دی گئی، رحمتیں بھی اسی میں رکھ دی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم بیمار کیوں ہیں، پھر ہمارا ماحول تعفن زدہ کیوں ہے، پھر ہمارے معاشرے میں بے بڑکتی کیوں ہے؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جس طرح شفا ہمیں دینی تھی ہم وہ شفا لینے والے بنے نہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ایک مریض کے لیے بڑا قیمتی نسخہ لکھ دیں، بڑا قیمتی دوائی اس کے لیے لکھ دیں اور ساتھ اس کو پرہیز بھی بتائیں، لیکن اگر وہ مریض اس ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتا، جو دوائی صبح لینی ہے وہ دوپہر کو لیتا ہے، جو دوپہر کو لینی ہے وہ شام کو لے لیتا ہے، جو مقدار اس نے بتائی وہ آگے پیچھے کر دیتا ہے، کیا وہ دوائی اس کو فائدہ دے گی؟ اس میں قصور ڈاکٹر کا ہے، اس میں قصور دوائی کا ہے، یا اس میں قصور اس مریض کا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، قرآن میں شفا موجود ہے اور رب تعالیٰ بیان بھی فرما رہے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے، لیکن ہمیں مل اس لیے نہیں رہی کہ قرآن پاک نے ساتھ یہ بھی تو بتایا ہے کہ یہ شفا ملے گی تب جب آپ قرآنی احکامات کے مطابق کما حقوق عمل کریں، آپ کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو ہمیں ملتے ہیں، کہتے ہیں کسی انگ جو ہے وہ سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، پیسہ تو ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کر دیں۔ کوئی آتا ہے جی بیماری ہے، چھوڑتی نہیں ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ کتنے لوگ ہیں، لیکن کچھ ایسے فقیر لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں، دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہر حال میں خوش ہیں، مطمئن ہیں، سکون قلب ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ان کی زندگی میں ایسی چیزیں نظر نہیں آتی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے، وہ کیوں مطمئن ہے؟ صرف اس وجہ سے اس نے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی بجائے قرآن و سنت کے حوالے کر، قرآن و سنت کے حوالے کر۔ اب وہ گزر رہی ہے اور بڑی اچھی گزر رہی ہے، لیکن ہم جب اپنی خواہش نفس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم کامیاب نہیں ہوتے، پھر ہمیں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کے اس جمعۃ الوداع کا ایک تو یہی پیغام ہے
کہ ہم اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنا لیں. نزول قرآن کی رات شب قدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اس لیے اپنایا کہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے تم اس رات کو معمولی رات نہ سمجھو، تمہیں تو اس کی عظمت و شان کا پتہ ہی نہیں ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. دوستان دیوکان شان نزولی یہی ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ فلاں نبی کے امتی ان کی اتنے 100 سال عمر تھی، اتنے 100 سال فلاں کی عمر تھی، فلاں کی امتیوں کی تھی. تو صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ ان کی عمریں لمبی تھی، ان کے اعمال بھی یقیناً زیادہ ہوں گے، وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے. رب تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے امتیوں، میرے غلاموں، اللہ رب العزت نے تم کو خیر امم بنایا ہے. اب تم ایک رات کو عبادت کرو گے تو تمہاری اس ایک رات کو عبادت کرنا یہ 1000 مہینے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. اب اس کو شب قدر کو چھپا دیا گیا، بتایا نہیں گیا کہ کون سی رات ہے. کہا گیا کہ رمضان المبارک کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. کئی حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم 21ویں میں تلاش کریں گے، وہ ہو سکتا ہے 23ویں میں ہو، لیکن 21ویں بھی اس تلاش میں ہماری گزرے گی، عبادت میں گزرے گی، یہ ہمارا فائدہ ہوگا. 23ویں میں ایک تلاش کریں گے، ہو سکتا ہے 25ویں میں ہو، وہ بھی عبادت میں گزرے گی. ایک تو یہ ہے کہ تاکہ ساری رمضان المبارک کی تاک راتیں جو ہیں وہ ہماری اللہ پاک کی بندگی میں گزرے اور اس کی تلاش اور جستجو میں گزرے. اور اب تعالیٰ کے کرم کے ہم سزاوار ٹھہریں. اب تعالیٰ خوش ہوں کہ میرے بندے اس قدر اور عظمت والی رات کے لیے کتنے کوشاں ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ تاکہ تاک راتوں میں سے جو بھی رات ہو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، معتکف ہوں اور اللہ کے حضور ڈیرے ڈالے ہوئے ہوں اور ہم جاگ رہے ہوں اور اس کی بندگی کر رہے ہوں. کوئی نہ کوئی رات ہوگی تو وہ ہمیں نصیب ہو جائے گی. پھر اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، یہ بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص کرم ہے اور حضور کی برکت سے اس کو چھپایا گیا. اس میں بھی ایک حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم گناہگار ہیں، ہم انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، رمضان المبارک میں بھی ہو جاتی ہیں. ہو سکتا تھا کہ ہمیں بتایا جاتا کہ یہ والی رات یہ شب قدر ہے اور اس رات بھی کوئی گناہگار گناہ کر بیٹھتا تو اس کا گناہ ایک ہوتا ہے ویسے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے کسی عالم کا گناہ کرنا، دونوں میں فرق ہے. عام آدمی کے لیے بھی وہ بات غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک عالم ہو یا ایک مولانا صاحب ہو، سب کہتے ہیں نا کہ مولانا صاحب آپ کو تو یہ بات زیب نہیں لیتی، یعنی یہ بات ہوتی ہے. اسی طرح یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ غلطی تو ہو جانا، گناہ تو ہو جانا، لیکن ایک یہ کہ بندے کو یہ بھی پتا ہو کہ آج شب قدر ہے، آج 1000 مہینے سے افضل رات ہے، آج رحمت اور بخشش اور مغفرت والی رات ہے، اور ادھر وہ گناہوں کے اندر ہوتا تو پھر اس کے لیے یہ بات اللہ رب العزت کو زیادہ غضبناک کرنے والی ہوتی. تو رب تعالیٰ نے اس لیے بھی اس کو مخفی فرما دیا تاکہ میرے بندے جو ہیں اگر ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو کم از کم یہ تو نہ ہو کہ وہ یہ جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہو کہ آج شب قدر بھی اور ساتھ گناہ بھی کر رہے ہو. اس لیے یہ بھی اللہ پاک کے کرم کی ایک صورت ہے جو بنا دی گئی. تو میرے بھائی اور دوستوں ابھی جو ہے 27ویں کی رات بھی باقی ہے، ابھی 29ویں کی رات بھی باقی ہے. اور یہ اللہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو لوگ زیادہ جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، ان کے دل میں تمنا ہوتی ہے، پھر وہ اس کی نشانیاں جو بیان کی گئی کہ جس رات کو شب قدر ہوتی ہے اس رات کو موسم بڑا اچھا ہوتا ہے، ایک سکوت اور سناٹا ہوتا ہے اور ایک خاص قسم کی روحانی کیفیات ہوتی ہیں. تو اس مناسبت سے ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کو زیادہ 27ویں کی شب کو پایا. لیکن اور یا اللہ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ کبھی 21ویں والی بھی ہوتی ہے، کبھی 23ویں والی بھی ہوتی ہے، کبھی 27ویں والی بھی ہوتی ہے. بہرحال ہمارے لیے تو یہی ہے کہ جتنی رمضان المبارک کی یہ تاک راتیں ہیں ہم ان سب کے اندر اس کو تلاش کریں، اللہ کے حضور جھک جائیں، اس کے دربار میں حاضر ہو جائیں. تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہم پہ شب قدر نصیب فرمائے. جس کو مل جاتی ہے اللہ رب العزت کا اس پہ کرم ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ مہربان ہو جاتے ہیں، اس کی بخشش اور مغفرت یقینی کر دی جاتی ہے. پھر اس میں ایک اور یہ چیز ہے کہ صدقہ فطر وہ بھی بتانا ضروری ہے. ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی دیگر جتنے ہمارے علماء کرام ہیں
سب نے کہا ہے کہ 100 روپے جو ہے وہ صدقہ فطر بنتا ہے. صدقہ فطر جو کا بھی دیا جا سکتا ہے, صدقہ فطر کھجور کا بھی دیا جا سکتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک اپنے غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم شہر مکہ میں یہ صدا لگاؤ کہ صدقہ فطر دیا کرو, یہ بڑا ضروری ہے. پھر اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ اس شخص نے گلی کوچوں میں جا کر اعلان کیا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ نماز عید سے قبل صدقہ فطر ادا کرو. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کے یہ روزے, یہ عبادات جو ہیں ان میں کمی کوتاہی ہوتی ہے, اور جب کوئی شخص صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے, کسی غریب اور مسکین اور حاجت روا کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے حاجت والے کی, تو اللہ پاک جو ہے اس کے بدلے اس کی وہ کمی جو ہے عبادات کی وہ پوری فرما دیتا ہے. پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے جو ہیں اور عبادات جو ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا قانون ہے. یہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام کے مکمل ضابطہ یاد ہے کہ جہاں امیر خوشیاں منا رہے ہیں, تمہاری عبادات کی قبولیت کو اس چیز کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا کہ اب تم صدقہ فطر دو, کچھ مالی صدقہ کرو, غریبوں اور یتیموں کو وہ پہنچے, اور تاکہ اس طریقے سے تمہاری جو ہے وہ عبادات بھی قبول ہو جائیں اور ان لوگوں کی عید کی خوشیاں بھی نصیب. دوستان ذوالفقار ایک تو یہ چیز ہے, جو امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت زیادہ دیا, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے گھر میں ایک بندہ ہے, گھر میں 2 بندے ہیں جن کا صدقہ فطر دینا ہے, تو بھائی پھر آپ کے آمدنی ٹھیک ہے تو آپ کھجور کی مطابق سے 1600 روپے دے دیں, اور اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں, آمدنی کم ہے, تو پھر 100 روپے دے دیں, تو دینا چاہیے. ایک تو یہ چیز ہے. اور اس سلسلہ میں یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ مدینہ النبی کے اندر طلباء دینی پڑھ رہے ہیں اور مستحق طلباء ہیں, اور ان کی ماشاءاللہ 100 کے قریب تعداد ہے. تو اس لیے یہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی ہم نے تو کبھی اپیل نہیں کی, شہر میں بھی کبھی نہیں کی, لوگوں سے بھی اتنا نہیں ہوتا, لیکن انتظامات چلانا پڑتا ہے. سالانہ بجٹ جو ہے تقریباً ہمارا 20 لاکھ روپے سے زیادہ ہے اخراجات جو ہے, اور آمدنی اس حساب سے نہیں ہوتی, مقروض رہتا ہے ادارہ. تو اس سمن میں ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج ہی چاہتے ہیں, جو نماز عید سے قبل بھی فطرانہ ادا ہو سکتا ہے, تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فطرانہ ادا کر دیں, تو ابھی ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ یہ ہمارے عزیز جو ہیں چکر لگا لیتے ہیں, اور آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنا فطرانہ ایک تو ابھی ان کو دے دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے محترم ماسٹر صاحب نے ایک قرارداد دی ہے کہ سامنے یہاں سڑک کے اوپر پانی آتا ہے, اور جو پلی بنائی گئی ہے وہ پلی تنگ ہے, پانی سڑک کے اوپر ادھر ادھر پھیل جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے بلکہ مجھے خود 1-2 مرتبہ ایسا صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ادھر میں گاڑی کھڑی کرتا ہوں, نیچے اتر کر آ رہا ہوں, ساتھ کوئی گاڑی والا موٹر سائیکل والا سپیڈ سے گزرتا ہے, تو وہ سارے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہو جاتے ہیں, چھینٹے پڑ جاتے ہیں. تو یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بلدیہ کے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں, اگر اس پہ تھوڑی سی وہ نظر شفقت فرما دیں, تو وہ پلی اگر بڑی بن جائے, بڑے سائز کی اور کھلی ہو جائے, تو پانی جو ہے وہ سڑک پہ ادھر ادھر نہیں جائے گا, اور نمازیوں کے کپڑے جو ہیں وہ بھی ناپاک نہیں ہوں گے, عام گزرنے والے شہری جو ہیں ان کو بھی اذیت نہیں ہوگی. تو اس پلیٹ فارم سے, کیونکہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے, تو ہم ان کی خدمت میں بھی گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ اس پہ کوئی اپنی نظر شفقت فرما دے تو ایک اچھا ہے کہ رمضان المبارک کے ان دنوں میں لوگوں کے لیے یہ ایک آسانی ہو جائے گی. آخر میں یہ ہے کہ نماز عید جو ہے اس کے لیے بھی عید کا دن بڑا دن ہوتا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان فرحۃ حین یفطر و حین یلقی ربہ, کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں, ایک اس کی افطار کے وقت اور ایک خوشی اس کی اس وقت کہ جب وہ اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا. ایک روزانہ افطار ہوتا ہے شام کے وقت, اور عید والا دن وہ ہے جس دن کلی افطار ہو جاتا ہے, بڑا خوشی کا دن ہے, عظیم دن ہے. سب سے پہلے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی رنجش ہے, کوئی بغض ہے, کوئی اس کے ساتھ نفرت ہے, آپ اس کو مٹا. عید کے دن کا ایک تقاضا یہ ہے, آپ محبت کا پیغام دیں, لوگوں سے عید گلے ملے, صاف ستھرے کپڑے پہنے, نئے ہوں تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ صاف ضرور ہونے چاہیے, خوشبو لگائیں, غسل کریں,
بچوں کو تیار کریں. اگر عیدگاہ میں جانا ہے تو آپ خوشی خوشی جائیں, تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ رب العزت کی کبریائی اور ہم سے اپنی زبان کو تازہ کر کے جائیں, ایک راستے سے جائیں دوسرے سے واپس آئیں, اور پھر لوگوں کو خوشی سے گلے ملیں اور مسافہ کریں, معانقہ کریں, اور دعوت اور ضیافت کا سلسلہ کریں, اپنے رشتہ داروں کو بلایا کریں, آپ ان کے ہاں جایا کریں. یہ کتنا دنیا کے باقی مذاہب میں ہمیں اس طرح کی یکجاہت, یکجہتی, اتحاد کے مظاہر نہیں ملتے جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں سال میں اس طرح نماز عید کی صورت میں, عید الفطر کی صورت میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. اور عید کہتے ہیں لوٹ کر آنے کو, آدھا یعود و عودن سے ہے, بار بار لوٹ کر آنا, چونکہ ہر سال میں عید لوٹ کر آتی ہے, اس وجہ سے اس کو ایک کو عید کہتے ہیں. اور عید الفطر اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں صدقہ فطر دیا جاتا ہے, فطرانہ دیا جاتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو عید الفطر کہتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک اور اپیل بھی ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی اور اوپر چھت پہ بھی لوگ ہیں, بڑی اچھی بات ہے, جمعۃ الوداع ہے. لیکن کیا اس جمعۃ الوداع کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اب جب اگلا جمعہ آئے گا تو ہم پھر غائب ہو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا, آج آپ آ گئے اللہ کے گھر میں, یہ توفیق ملی ہے, تو کوشش کریں یہ توفیق سال کے باقی جمعوں پہ بھی میسر, یہ باقی نمازوں پہ بھی میسر ہے. سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حقیقی کرم یہی ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ ادھر جمعۃ الوداع اور ادھر مسجد الوداع, بلکہ مسجدوں کی رونق کو اسی طرح بڑھاتے رہیں. مجھے خود آج بڑی خوشی ہو رہی, اتنے بڑے تعداد کے اندر آج اللہ کے گھر میں اللہ رب العزت کے بندے اس کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کے لیے موجود ہیں. یقیناً رب تعالیٰ بھی بڑے مہربان ہیں اور خوش ہو رہے ہوں گے اپنے بندوں کی عاجزی پہ. تو سال کے اور دنوں میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح مسجدوں کو آباد رکھیں, تلاوت کلام پاک سے مسجدوں کی رونق کو بڑھاتے رہیں. اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.